رانا صاحب ماشاءاللہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کو دنیا بھی سراہ رہی ہے، اور جو ریسنٹلی جو کرائسس تھا اس سے بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا۔ اب یہ درست ہے نا کہ اب بھارت کے ساتھ ہمیں دہشت گردی کے معاملے پر بات کرنی ہے، اب ان کے کنسرن نہیں ہمارے کنسرن سنے جائیں گے، اور ہماری جو اب اسٹینڈنگ ہے اس پر پاکستان کو بہتر طور پر بھارت سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اب دفاع نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا، تو کیا سوچ رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الحمدللہ یہ جو کانفلکٹ تھا انڈیا پاکستان کا، اس میں پاکستان جس نے آپ نے بھی کہا ٹرائمف کیا ہے، اور دنیا کے نقشے میں پاکستان جو ہے اس نے ایک مورل اور ایتھیکل ہائی گراؤنڈ لیا۔ کیسے؟ ایک تو ہم نے پہلگام کے اوپر کھلی کتاب کی طرح آفر کیا کہ ہم دہشت گردی کا پہلگام میں ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو خود جو ہے وہ دہشت گردی کا وکٹم ہے، اور اس کے اندر انڈیا کے جو ہے وہ فٹ پرنٹس ہیں، تو ہم اوپن بک ہیں، ہم اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ، نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائے۔ پھر جب بھارت نے ہمارے پہ حملہ آور ہوا اور سویلینز کو اٹیک کیا تو ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا، ہم ریسٹرینٹ دکھاتے چلے گئے، اس کے بعد پھر اوفینس کیا بھارت نے اور ہمارے پہ ڈرون حملہ کیا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کی ہماری ایئر بیسز پہ، پھر ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور ایئر کامبیٹ میں ویسے ہی منہ توڑ جواب دے چکے تھے۔ اسی طرح بھارت نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، الحمدللہ وہاں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان ملیٹریلی بھارت سے جو ہے وہ 2-4 نوچ اوپر ہے، اور ایک منہ توڑ جواب دیا تو دنیا نے رسپونڈ کیا۔ اسی طرح اب ہمارا اگلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو مزید بہتر کرنا ہے، اور جب تک آپ اپنے بلبوتے پہ کھڑے نہیں ہوں گے یا دنیا کا مقابلہ نہیں کریں گے تو دنیا رسپونڈ نہیں کرے گی۔ یہ طے ہو گیا ملٹری فرنٹ پہ بھی، اکنامک فرنٹ پہ بھی، ایک تو وہ رستہ ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے انگیج کریں گے۔ دیکھیں ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آفر ہے کہ وہ ثالثی کرائیں گے، اور کشمیر ایشو بھی ہوگا، تو کشمیر ایشو جو ہے وہ ایک ہائی پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا۔ پانی کا ایشو دیکھیں وہ ہمارا جو سندھ داس معاہدہ ہے وہ ایک ہائی پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا، ٹاپ پرائرٹی ہوگی، اور اس کے اوپر آج تو جو ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ درست ہے، آپ اس کو ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتے اس ٹی ٹی کو، اس معاہدے کو۔ اس کے علاوہ اگر اس کو تبدیل کرنا ہے یا رد کرنا ہے تو دونوں فریق اگری ہوں گے تو یہ ہوگا، تو پاکستان کے موقف کی تائید ہوگی، تو اس کو بھی ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھرپور طریقے سے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارت اور پاکستان کے بائیلیٹرل تعلقات میں، وہ پاکستان میں بھارت کا پراکسیز کا استعمال کرنا ہے اور یہاں دہشت گردی پھیلانا ہے۔ تو اس مدعے کو بھی جو ہے ہم بھرپور طریقے سے، نہ صرف ہم اگر بائیلیٹرلی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں اس کو ریز کریں گے، بلکہ دنیا بھر میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ساتھی ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل ہے، تو بھرپور طریقے سے ہم نے ان مدعوں کو اٹھانا ہے اور ان کو ہم نے پرسو کرنا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے یہ چیلنج ہے، مودی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اب جو حقائق ہیں وہ عوام تک آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہیں، اور عوام کا رد عمل آ رہا ہے، اور ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے تو اتنے بلند و بال دعوے تھے، آپ نے تو رفائل خریدے تھے، آپ نے تو کہا دہشت گردی ہوئی، اس کا پاکستان سے لنک ہے، تو آپ کہیں بھی سرخرو نہیں ہو رہے، تو وہ اس کو فیس سیونگ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر یہاں یہ اسی طرح چلتا رہا تو جو ہندوتوا پالیسی ہے بھارت پھر کوئی مس ایڈونچر نہ کرے، جس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ اب دنیا میں اگر دوبارہ کوئی بھارت مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس کو پہلی کوئی سپورٹ نہیں ملی، اندر سے بھی سپورٹ کم ہو گئی ہے نا رانا صاحب، اس کو اندر سے بھی سپورٹ کم ہو گئی ہے، اور اب مودی جانے، اس کی سیاست جانے، اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے، اور بھارت میں بڑے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، متوازن بات کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک ایسی پارٹیز بھی ہیں جو ایک اچھا بھارت، ایک سیکولر بھارت چاہتی ہیں، تو اب وہ اپنا معاملہ خود اپنی چیزیں دیکھتی ہیں۔